وَأَنْتَ تُمِيتُنِي، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وَأَنْتَ تُحْيِينِي، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا. جب انہوں نے یہ سنا تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن سلام کو ملا تو ان کو بھی میں نے یہی والی بات، کیونکہ میں نے سنی ہوئی تھی حدیث، تو میں نے ان کو جب بیان کی تو عبداللہ بن سلام نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ورڈز تھے یہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اور حضرت موسیٰ دن میں 7 مرتبہ ان کو پڑھتے تھے اور 7 مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجات پوری کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ اتنی خوبصورت حدیث تھی، تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب دیکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی، اسی وقت سے 12 مہینوں کا تعین ہو چکا ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں سے جو 12 مہینے ہیں، 4 مہینے حرمت والے ہیں. دیٹ مینس کہ 1/3 جو مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے، اور ان مہینوں میں تم کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرنا. اور اس کے علاوہ اور بھی ساری ڈیٹیلز آتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایز اے مسلمان کیا ہمیں پتہ ہے، کیا ہمیں یہ پتا تھا کہ کون کون سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے، اور اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی، بیسیکلی جو کہا کہ تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، تم زیادتی نہیں کرو گے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم اچھے کام کرو گے، اس مہینے میں افضل کام کرنے کا اجر زیادہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا. جس وقت میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو تبھی مجھے پتہ لگا، تو میں خود بھی حیران ہوگی. اور اس کے بعد میں نے اپنی فیملی میں اپنے جاننے والوں میں سے جب کویسچن کرنا شروع کیا تھا تو آلموسٹ اگر آپ کہو کہ 99% لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کون سے مہینے حرمت والے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو اس کی ریزن کیا تھی. تو آج ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں. آئی نو انشاءاللہ، میں گمان ہے میرا کہ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن میری طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو پروگرام سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ جب ہمیں اپنے دین کا پتہ لگتا ہے تو بیسیکلی ہمیں اپنا ہی پتہ لگتا ہے کہ ہم ایک پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ناؤ وی نو اوکے، اچھا یہ مہینے حرمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیے تھے. دیکھیں جس وقت زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی اور آسمان بنایا، آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ سب سے پہلے تو فرشتوں نے بنا دیا تھا زمین پہ. تو اسی زمانے سے، کیونکہ اب دیکھیے کہ کون سے مہینے، 4 مہینے کون سے حرمت والے، اب آپ بھی یاد رکھیے گا. آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ذوالحج تو آپ کو یاد رہتا ہے. ذوالحج سے ایک مہینہ ادھر کا رکھیں اور ایک مہینہ ادھر کا رکھیں، جیسے ذوالقعدہ، ذوالحج اور اس کے بعد محرم. یہ 3 مہینے جو ساتھ ساتھ آتے ہیں یہ حرمت والے ہیں. اور پھر چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں کہ کیونکہ جس وقت سے زمین آسمان بنا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی اسی وقت سے دنیا میں بنا ہوا ہے، اور اسی زمانے سے ہی لوگ اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے. تو ہوتا کیا تھا اس زمانے میں، کیونکہ لوگ دور کا سفر کر کے آتے تھے، اور ڈیفینیٹلی اس وقت ایسی تو سہولتیں نہیں ہوتی تھی، راتیں اتنی ایسی ہوتی تھی کہ کہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہے، پھر قافلے لوٹے بھی جاتے تھے، پھر ڈر بھی ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، دیکھیں کتنا پیار آتا ہے جب ہمیں اس طرح کی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمانے سے حج کے لیے، کیونکہ لوگ نکلتے تھے تو ایک مہینہ پہلے اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور جب وہ واپس حج کر کے جاتے تھے تو 1 مہینہ ان کو واپسی میں لگ جاتا تھا. تو یہ 3 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت کے کر دیے کہ اس میں آپ کوئی ظلم نہیں کرو گے، قتل و غارت نہیں کرو گے، کوئی چوری نہیں کرو گے. آپ بلیو کریں، اگر آپ ہسٹری پڑھیں کہ اسلام لانے سے پہلے قریش کے جو لوگ تھے نا، اہل قریش تھے، وہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے. اور یہاں تک حال ہو گیا تھا کہ قریش کے اندر، جو مکہ کے اندر، کیونکہ لوٹ مار اتنی ہو گئی تھی، لوگ جب قافلے جاتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کا سامان چوری کر لیتے تھے. تو اس وقت یہ جو 4 مہینے ہیں نا، اس میں وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. اب جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی تھی، جو کاروبار ہوتا تھا، وہ سارا کا سارا انہی 4 مہینوں میں. ایک تو وہ حج کے لیے نکلتے تھے، حج کے لیے آتے تھے، وہ سامان بھی اپنا لے کے آتے تھے، اور پھر وہ وہاں پہ بیچتے تھے، کیونکہ ہر جگہ سے ڈفرینٹ جگہوں سے ڈفرینٹ لوگ آئے ہوتے تھے. تو وہ بیسیکلی ایک ٹریڈنگ سینٹر بھی ان کا بنا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر سے یہ 3 مہینے سیو کر دیے کہ کوئی کچھ نہیں کرے گا.
تو وہ بالکل بھی اتنا وہ احترام کرتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے ان 4 مہینوں سے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کھلے عام، جیسے کسی نے قافلہ لے کے جانا ہوتا تھا اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اس مہینے میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے جہاں جائے گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی ڈیٹیل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کے بارے میں بیان کیا. اب حرام کا کیا مطلب ہے؟ حرام کا مطلب ہے عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اس مہینے میں جو چیزیں حرام کی گئی، جیسے ممنوع کر دی گئی تھی کہ یہ نہیں کرنا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بھی بہت تھی. اب محرم الحرام کے مہینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. دیکھیے 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے. اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ مہینہ، اس میں تو نیکیاں کرنے کا اجر بھی اتنا زیادہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے، جو ہمارے رمضان کے فرض روزے ہیں، کہتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ان فرض روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام کرتے تھے جو 10ویں کا روزہ رکھنے کا، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں. اور وہ اتنے شوق سے، اتنے اہتمام سے یہ روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ یہ اس دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کو اتنا پسند ہے. اب دیکھیے یہ 10 محرم کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، یہ بھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے. کیونکہ یہ تو ابھی تو کیونکہ جیسے میں جب تک وہی بات کہ قرآن کو اتنا علم نہیں تھا تو میں ایک دم سے محرم کی بات آتی تھی تو میں اس کو کربلا کے ساتھ جوڑ دیتی تھی. مجھے یہی پتا تھا کہ اچھا، میں اکثر اپنے فرینڈ سے بھی پوچھتی تھی کہ آپ 10 محرم کا جو شیعہ ہیں فار ایگزامپل، کہ آپ نہیں روزہ رکھتے، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ہم اس کے احترام میں روزہ رکھ رہے ہیں. لیکن جب پھر ہسٹری پڑھتے ہیں تو اپنی عقل پہ ہی ہنسی آتی ہے کہ کیا ہم سوچتے ہیں اور ہم نے دین کو کیسے اپنے مطابق بنا لیتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہوتا. تو پھر جب پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، تو پھر جب وہ مدینہ گئے ہیں تو ہجرت کر کے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ یہود جو ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اہل کتاب وہ تھے، یہود تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ہمیں جو آزادی دلائی تھی، وہ اس دن ہماری آزادی دلائی تھی اور ہمیں کامیابی ملی تھی، تو اس کے شکرانے کے طور پہ ہم 10 محرم، ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہم ایز اے مسلمان زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حیثیت سے سارے نبی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور انہوں نے اگر یہ شکر، کیونکہ انسانیت کا شکر تھا نا کہ انہوں نے ان کو آزادی دلائی تھی، تو ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے وقت ملا، اگلے سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی، تو اگلے سال میں اب 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. کیوں رکھوں گا؟ غور کرنے کی بات ہے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اس چیز میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے ان کی مشابہت کرنا. اور انہوں نے یہ کہا، کیونکہ جب وہ مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہود تو ادھر ہی تھے، مکہ میں تو یہود نہیں ہوتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا ایک دفعہ کہ حضرت عائشہ ان کے بال بنا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ جیسے مانگ نکالتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ میری مانگ درمیان میں نکالو. تو انہوں نے کہا کہ آج کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہود جو ہیں وہ اپنی مانگ سائڈ پہ نکالتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ان سے مشابہت ہو. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں نا. اب ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بعض چیزوں کو، کہ دیکھیں مشابہت یہ ہم کیوں کرے، یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار جو ایک چیز کہتے ہیں، افلا تتدبرون، افلا تتدبرون، تو تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، میں جو ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کو سوچ کے تو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو. آج ہماری مشابتیں دیکھیں کہاں کہاں جاتی ہیں، ہم کن کن چیزوں پہ مشابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث کیا کم ہے ہمارے لیے. اللہ اکبر. اب یہ سیکنڈ کویسچن ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ محرم الحرام پہلا مہینہ کیوں ہے اور یہ کیسے پہلا مہینہ بنا تھا، تو اس کی بھی میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں، آپ کو بہت مزہ آئے گا. جیسے ہسٹری پڑھنے میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو سٹوری کی طرح سمجھ آتی ہے، تو پھر اچھا اس کا یہ ریزن ہے. I'm sure آپ میں سے وہی بات ہے کہ سب کو آتا ہوگا. آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہے، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری طرح کے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو ہو سکتا ہے کہ نہیں پتا ہو
کہ آلموسٹ کہتے ہیں کہ 17 ہجری میں ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر کی توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہمارا ایک اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے جو کہ قمری حساب. اس وقت زمانے میں دیکھیں ابھی بھی ہمارا پورا دین جب ہم بات کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کے ہم نے روزے کا رکھنا ہے, چاند کو دیکھ کے نماز کا ہے, اس کو دیکھ کے ہم نے ایسے کرنا ہے, اور پھر عید کا بھی اگر آتا ہے تو چاند دیکھ کے تو ہم نے عید کا دن مقرر ہے. اگر روزہ آج اگر چاند نہیں نظر آیا تو روزہ رکھ لو, چاند نظر آ گیا تو پھر آپ عید کر لو. تو ہر ہماری تہوار جو ہیں وہ ہمارے چاند کے ساتھ قمری دنوں کے ساتھ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر کو انہوں نے اس طرف ان کو توجہ دلائی تو اب یہ بات ہوئی کہ اچھا 12 مہینے تو ہیں, وہ تو پہلے سے تھے, لیکن اب کون سے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا, خاص طور پہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے اور حضرت علی سے مشورہ کیا, اور ان سے پوچھا کہ کون سا مہینہ ایسا ہوگا کہ جس سے ہم اپنے قمری جو ہم کیلنڈر بنا رہے ہیں اس کا ہم آغاز کریں. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت دن وہ ہے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے. اس کے بعد ہی تو اسلام پھیلا تھا ساری طرف, اس کے بعد ہی تو سارا ترقی ملی تھی ان کو. تو انہوں نے پھر یہ دیکھا کہ جب وہاں سے ہجرت شروع کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ذوالحجہ کا آخری دنوں میں سے تھے, اور جس وقت وہ مدینہ میں تشریف لائے اس وقت جو پہلا چاند طلوع ہوا تھا وہ محرم کا چاند تھا. تو اس لیے اس کو بیس بنا کے انہوں نے محرم الحرام کو پہلا مہینہ اسلامک سال کا بنایا. اور وہی اللہ سے بس دعا ہی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا کرے. اور ابھی دیکھیے آپ کے پاس موقع بھی ہے, انشاءاللہ 10 محرم آ رہا ہے, ضرور روزہ رکھیے گا. کوشش کیجئے گا کہ 9 کا روزہ ساتھ رکھ لیں, اگر 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا دیں. اگر آپ یہ 2 روزے نہیں ساتھ ملا سکتے, فار ایگزامپل ایک روزہ 9 کا یا 11 کا, تو 10 کا تو ضرور رکھیں, کیونکہ پورے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اتنی خوبصورت احادیث لگتی ہیں اور اتنی موٹیویشنل لگتی ہیں. کئی دفعہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے بچوں کو کینڈیز نہیں دیتے کہ دیکھو آپ یہ کرو گے تو میں 4 کینڈی دوں گی, یہ کرو گے تو میں یہ دوں گی آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل ہم سے ویسے ایک چھوٹے معصوم بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو تم روزے کا مہینہ نہیں ہے, تمہارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوگا, لیکن اس کا اتنا اجر ہے, دیکھو اگر تم روزہ رکھو گے تو پھر میں تمہیں پورے ایک سال کے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. اور ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے. تو اس لیے روزہ رکھنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم جو سورۃ آل عمران کو پڑھ رہے ہیں اس میں حضرت مریم کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وفد نجران جو آیا تھا اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں. اب دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں, کس طرح سے ان کو وحی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے, اور کس طرح سے وہ بتا رہے ہیں, ایک ایک چیز کا رد کر رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تم اس کو ہی الہ مانتے ہو, تو وہ الہ نہیں ہے. اور اس کی ساری ون بائی ون اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو جو تم کہہ رہے ہو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کس طرح سے تم سمجھتے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تھے, اللہ کے بندے تھے, اور وہ انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی کی ڈیٹیل ملے گی. آتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 48, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزات عطا کیے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرم ان کے اوپر تھے, آپ دیکھیے کہ وَيُعَلِّمُهُ, اور وہ کون, اللہ سبحانہ تعالیٰ, وَيُعَلِّمُهُ, اور وہ تعلیم دے گا, اسے, کس کو, عیسیٰ کو, الکتابہ, کتاب کی, والحکمت, اور حکمت کی, والتورات, اور تورات کی, والانجیل, اور انجیل کی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ سارے حافظ تھے وہ تورات اور انجیل کے, اور وہ ان کی میموری بھی اتنی تیز تھی کہ وہ لوگ حیران ہو جاتے. تو آف کورس ہونی تھی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے کہ علم تعلیم دینے والا کون ہے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ ڈائریکٹ استاد کون ہے اس کے, وَيُعَلِّمُهُ, کہ وہ تعلیم دے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیں گے. اور ان کے اتنے بڑے بڑے معجزے جو آگے آ رہے ہیں کہ وَرَسُولًا, اور وہ ایک رسول ہوگا, إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, کہ بنی اسرائیل کی طرف.
अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि वो रसूल होगा अलल आलमीन, ये नहीं कहा, क्योंकि हर रसूल जो है वो, हर नबी और रसूल जो पहले आए थे वो अपनी कौम पे थे। इसीलिए कुरान पे जब बार बार बात होती है या कौमी के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी थे वो आलमीन के नबी थे। इसीलिए मुसलमानों को तबलीग का कहा जाता है कि वो दूसरों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दें, क्योंकि अब हर मुसलमान पे ये फ़र्ज है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना, जहाँ तक देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहाँ तक, तबूक तक तो इस्लाम पहुँच चुका था, और फिर हज़रत उमर के ज़माने में आप देखिए आधी दुनिया से भी ज़्यादा में इस्लाम चला गया था। तो उसके बाद से आज हमारी जो हालत है उसकी वजह से हम यूजुअली थोड़ा सा ऐसे हमारा दिल हो जाता है, लेकिन आज भी अगर हम वापस उसमें चले जाएं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, जो हज़रत उमर का ज़माना था, आप देखें कि किस तरह से उन्होंने फतुहात की थी। आप देखिए जब इमरान खान जब स्पीच करते हैं तो वो बार बार उस ज़माने का जो जिक्र करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि आज भी अगर हम उन पे अमल करना शुरू कर देंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तादाद से कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फरिश्ते नाजिल होते हैं। लोग कहते हैं, कई दफा कहते हैं जी अभी भी ये हालात ऐसे थे तो फरिश्ते अब क्यों नहीं नाज़िल हो रहे उधर, मुसलमानों के हालात देखे वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं। तो उसका जवाब था कि हमारी उस्ताज़ा ने बड़ा खूबसूरत इसका जवाब दिया कि फरिश्ते तो आज भी नाजिल होते हैं, लेकिन वो इसलिए ढूंढते हैं कि वो मुसलमान किधर हैं जो वैसे मुसलमान थे, और वो ढूंढ के वापस चले जाते। अब हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखिए हम अपने आप को ठीक कर लें, हमने अपने आप को देखना है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो अहकामात अभी तक हमें पता चल रहे हैं, अभी तो हम 3rd पारे पे आए हैं, अभी तो हम सूरत आल इमरान में ही हैं, आधा भी नहीं हमने खत्म किया इसको। तो हमें जहां जहां अल्लाह का हुक्म मिल रहा है हम समेना व अताना करते जाएं और अल्लाह के अहकामात को मानते जाएं, तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को फिर तरक्की मिलेगी। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कह रहे हैं वो रसूल होगा इला बनी इसराइल की तरफ। और अब यहाँ पे एकदम से देखे बात चेंज हो रही है। अब हजरत ईसा जो है ये जवान हो गए हैं और वो अपनी कौम से जो बयान कर रहे हैं वो यहाँ से वो आयत शुरू होती है। वो कहते हैं इन्नी बेशक मैं कद यकीनन जितुकुम मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास बी आयातिन एक निशानी मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अब यहाँ पे देखिए कि बार बार हजरत ईसा का जो कलाम आता है कि मैं निशानी लेके आया हूँ रब की तरफ से, या मैं जो भी कर रहा हूँ अल्लाह के इज़्न से कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी नफी थी इस बात की, क्योंकि वक्त नजरान को ये बताया जा रहा है कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो भी मौजज़ात थे उनको, क्योंकि मौजज़ात पे तो वो बिलीव करते थे, तो लेकिन हजरत ईसा के जो मौजज़ात थे वो खुद नहीं कर रहे थे, वो बेइज़्निल्लाह थे। तो यहाँ पे भी वही बात कि वो निशानी में लेके आए हूँ, निशानियां जो भी मैं लेके आई हूँ वो कहाँ से, अल्लाह के हुक्म से लेके आए हूँ। इन्नी बेशक मैं अखलुकु बनाता हूँ लकुम तुम्हारे लिए मिन तीनी मट्टी से कहियती परिंदे की मान, कहियती तैरी परिंदे की मानित, परिंदा एग्जैक्टली इसी तरह का नहीं, परिंदे की मानित। अब देखिए बच्चे जैसे खिलौने बनाते हैं, मट्टी लेते हैं उसे वो परिंदा सा बना देते हैं, अगर उसकी चोंच निकाली इस तरह से करके, इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं मट्टी लेता हूँ और उससे मैं परिंदे की मानित एक शक्ल बनाता हूँ। फ़अनफ़ुखु फिर मैं फूंक मारता हूँ फीही इसमें, फ़यकूनु तो वो हो जाता है तैरन परिंदा, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब देखिए ये जो बार बार बिइज़्निल्लाह आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो जब हम तफसीर पढ़ते हैं इसकी कि असल में क्या हुआ था कि तौरात में उन्होंने बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ निकाल दिया हुआ है, जिसकी वजह से जो जब वो ये पढ़ते हैं उनको मौजज़ात का सब पता है कि वो उनके पास ये मौजज़े थे। इसी वजह से वो मौजज़े ही ऐसे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उस जमाने में तिब का फैशन था और लोग जो है फैशन मीन्स कि इतनी ज्यादा आम थी कि लोगों ने बड़ी तरक्की उसमें कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौजज़े भी ऐसे दिए थे। अब वो देख रहे हैं कि एक बंदा जो है वो ऐसे काम कर रहा है जो इंसान के इख्तियार में ही नहीं है, तो वो अगर उनकी वो बुक में भी पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये आता है कि ये तो फिर कोई अल्लाह का कोई खास बंदा है, जैसे हम तो बंदा ही कहते हैं। मुझे तो ये कहते हुए भी, उन्हीं के लफ्ज़ सोचते या उनकी सोच बयान करते हुए भी ये कहना अच्छा नहीं लग रहा कि वो कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना सूरह काफ में कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बात वो अपने मुंह से निकालते हैं कि नबी तुम छोड़ दो इनको, तुम अपना दिल हल्का ना करो उनके लिए। तो बिल्कुल वही बात है कि वो कहते हैं कि बेइज़्निल्लाह, क्योंकि अगर उनको ये पता हो कि बेइज़्निल्लाह है तो फिर तो सारा मामला ही खत्म हो जाए ना। यहाँ पे तो रद्द है वो सारी बात का,
تو اس وقت نجران جو میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں اس کے جواب میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلائل جو دے رہے ہیں کہ وہ یہ کیوں کرتے تھے، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جو کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں باذن اللہ کر رہا ہوں، وہ ابریو اور میں درست کرتا ہوں اکمہا مادہ ذات، جیسے ماں کے پیٹ میں جو اندھے بچے ہوتے ہیں میں ان کو زندہ کرتا ہوں، والابرسا اور میں کوڑی کے برس کے مریض کو۔ اب دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی اتنا جیسے وہ حکمت اتنی بڑی چیز تھی، تو وہ بھی جو پیدائشی جو اندھا تھا اس کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو حضرت عیسیٰ اس کے جیسے ہاتھ ایسے پھیرتے تھے تو کہتے ہیں وہ اس کو دیکھنے شروع ہو جاتا تھا، اور یہ ان کی، اور پھر ابرس جو ہے وہ کہتے کوڑی کا مرض تھا اس زمانے میں کہ اس کا علاج نہیں تھا، یہ چھوت سمجھتے تھے، تو لوگ ایسے مریض کو جو اس مرض میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ اپنے جو بھی ان کا آپ سمجھے کہ گاؤں تھا شہر تھا چھوٹا سا، وہ ان کو باہر کی طرف نکال کے پھینکاتے تھے، اور وہ ڈرتے تھے اس کو چھوت سمجھ کے ان کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، اور وہ کراتے کراتے اپنی بیماری میں مر جاتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور وہ آگے یہ بتا رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات تھی، اور اگلا سینٹنس دیکھیں پھر وہ یہ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اب جب یہ سینٹنس آتا ہے تو کوئی بھی جو قرآن پڑھے گا یا پھر تورا پڑھے گا تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی کہ تو اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے، باقی نبیوں کو بھی معجزے دیے تھے، اسی طرح سے عیسیٰ کو معجزے دیے تھے، لیکن اگر اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ کا لفظ نکال دیں تو پھر تو معاملہ ہی سارا پلٹ جاتا ہے نا۔ تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار میسج دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ اب روایات میں جو ملتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کو جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے کہ انہوں نے ان کو زندہ کیا، کہ ان کے دوست تھے، کہتے ہیں کہ ان کا نام اشر تھا، آذر تھا، تو ان کی بہن نے ان کو میسج کیا۔ اس زمانے میں دیکھیں میسج بھی آتا تھا تو اتنے دن لگ جاتے تھے، تو ان کو میسج کیا کہ آپ کا دوست جو ہے اس کی حالت بڑی خراب ہے اور وہ مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو آ کے مل جائیں، اس کی خواہش ہے کہ وہ آپ کو ملے، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ وہاں تک گئے تو ان کو 3 دن لگ گئے، اور اس دوران میں وہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اس کی بہن کو کہا کہ کیا تم مجھے وہاں پہ لے جا سکتے ہو، اس کی قبر کے پاس گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ قبر سے نکل آئے، اور وہ انہوں نے زندہ، کہتے کہ وہ پھر زندہ رہے اتنا کہ ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے، اور انہوں نے بڑی لمبی زندگی بھی پائی۔ تو یہ کتنا بڑا معجزہ تھا ان کے دکھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت سام بن نون، یہ دیکھیں یہ تو اس وقت کا واقعہ نا، ایک کہتے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک بچہ تھا، وہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ جا رہا تھا، تو راستے سے جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بیٹھے تھے ان کے کہیں پاس سے گزرا، تو انہوں نے اس بچے کے لیے دعا کی، اور وہ اپنی جو اس کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے 4 پہی پہ ڈالا ہوا تھا، تو وہ اس کو اٹھ کے بیٹھ گیا، اور اس طرح سے وہ پھر زندہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ لوگوں نے دیکھا۔ پھر سام بن نون کا آتا ہے کہ وہ تو 1000 سال پہلے، یہ نہیں تھا کہ صرف وہ اسی وقت لوگوں کو زندہ کرتے تھے، کہ وہ 1000 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہوئے تھے۔ تو ان کی قبر پہ جا کے بھی اسی طرح سے حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، وہ زندہ ہو گئے۔ تو کہتے ہیں جب وہ باہر نکلے قبر سے تو خوف کے مارے ان کے بال سر کے جو ہیں وہ سارے سفید ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، جو روایات میں سے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میں پڑھی تھی، تو ان کے بال سفید ہو گئے۔ تو انہوں نے باہر جب وہ آئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کویسچن پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں قیامت نہیں آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر میں کیوں زندہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر بتایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور یہ لوگوں کو ایک دکھانا تھا، انہوں نے اپنا معجزہ دکھانا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تم واپس اپنی پہلی حالت میں چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں سام بن نون نے یہ کہا کہ نہیں، اگر نون نے کہا کہ اگر آپ مجھے واپس موت دے رہے ہو تو میرے لیے بس ایک دعا کر دو کہ میں موت کی سختی برداشت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی تکلیف دیتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، اب وہ واپس فوت ہو گئے۔ اسی طرح سے ہمیں روایت میں ڈفرینٹ چیزیں ملتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ اس وقت ایسے ہوا تھا، اس وقت یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور آگے وہ کہہ رہے وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِمَا، اس کی جو تَأْكُلُونَ تم کھاتے ہو، وَمَا، اور جو تَدَّخِرُونَ، اور جو تم سب ذخیرہ کرتے ہو، فِي بِيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں۔ دیکھیں یہ ایک اور کتنا بڑا معجزہ تھا
کہ اگر ان کے پاس کوئی آتا تھا تو اس کو بتا دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کے آئے ہو یا تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. تو یہ جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، اس میں تمہیں اللہ کی وحدانیت کی سمجھ آ جائے گی، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی. دیکھیے اس زمانے کا رواج کیا تھا، قانون تھا اس زمانے میں کہ جو جادوگر ہوتے تھے اس کو وہ سولی چڑھا دیتے تھے. جادو کا بہت رت تھا اس زمانے میں. تو اس زمانے میں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی نشانیاں تھیں، جو یہود تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، تاکہ وہ اس کو راستے سے ہٹا دیں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اتنی پبلک آنی شروع ہو گئی کہ لوگ اتنے لوگ آتے تھے کہ جو بھی بیمار ہوتا تھا آتے تھے، پھر جن کو یہ لگتا تھا کہ ان پہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لوگ دیکھنے بھی آتے تھے، ملنے آتے تھے، بیماروں کی ایک لائن لگی ہوتی تھی. یہود نے اس زمانے میں یہ دیکھا کہ لوگ ان کے پاس ایسے آتے ہیں تو ان کو تو اتنی پبلسٹی ملنا شروع ہو گئی، تو اتنے پاپولر ہونا شروع ہو گئے. تو انہوں نے ان کے خلاف جب مکر کرنا شروع کیا، اب آگے آئے گی وہ آیت وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے بھی مکر کیا یہودیوں نے، اور اللہ نے جو پھر ان کے خلاف تدبیر کی اور کیسے کیا وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. تو میں صرف آپ کو تھوڑا سا یہاں سے لنک وہاں کا دے رہی ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے ان نشانیوں کو، ان معجزات کو جادو کے ساتھ ان کو نسبت دی کہ یہ جادوگر ہے اس لیے یہ کہہ رہے. تو کس وجہ سے پھر وقت کے بادشاہ نے ان کے اگینسٹ حکم دے دیا کہ یہ جہاں بھی ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو سولی پہ چڑھایا جائے. اب یہ واقعہ وہاں تک آگے جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس کو لیڈ کرے گا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اور نشانی کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، اس کی، جو بینہ یدیہا، جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی مجھ سے پہلے ہے، من التوراتی، تورات میں، ولی اوہلا. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو لفظ ہے نا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو تورات میں لکھا ہوا ہے، تو تصدیق کیسے کرنے والے تھے؟ کیونکہ جیسے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی کہ جیسے فار ایگزامپل تورات میں ایک حکم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنے کی جو خوشخبریاں تھی اس کے اندر تھی، تو جب وہ ظاہر ہو گئیں تو وہ تصدیق ہو گئی نا کہ یہ دیکھا، جیسے انہوں نے کہا کہ میں ظاہر ہو گیا، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں جس کا اللہ نے خوشخبری دی تھی. تو اب تصدیق تو ہو گئی نا کہ تورات سچی ہے. تو یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی، بعض وہ چیزیں جو حرما، حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر. یہ بہت خوبصورت آیات ہے. انشاءاللہ اس کی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی آپ کو کہ حرام اور حلال کے بارے میں، تاکہ ہمارا یہ بھی کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. اوکے جی، اجازت دیجئے تھوڑی سی دیر کے لیے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 50، جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ولی اوحلا، تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرما، جو حرام کی گئی تھی، علیکم، تم پر. اب ان پہ حرام کیا چیزیں کی گئی تھی؟ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ کیا حرام خود کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، رائٹ. حرام کی گئی تھی، ان کے اوپر حرام کس لیے کی گئی تھی؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے کچھ حلال چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے واقعہ سبت پڑھا تھا کہ ان کو یہ حکم تھا کہ سبت کے دن، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے. مچھلیاں پکڑنا کوئی حلال حرام تو نہیں، ایسا تو نہیں تھا کہ مچھلی پکڑنا کوئی حرام چیز ہے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اس دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام تھا. لیکن انہوں نے ہیلے بہانے کیے کہ انہوں نے ایک دن پہلے وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اس میں جب وہ مچھلیاں، اور اللہ کی آزمائش بھی دیکھیں کیسی آتی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں ابل ابل کے جیسے پانی سے باہر نکلتی تھی، تو وہ گڑھا کھود دیتے تھے، اور جو مچھلیاں اس کے اندر جاتی تھی ہفتے کے دن نہیں پکڑتے تھے، اگلے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس دن منع کیا ہم نے نہیں پکڑا. آج اس سے دیکھیے کہ ہم کتنے ہیلے بہانے کرتے ہیں. وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ہم ان کو کیسے حلال کرتے ہیں اپنے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام کو ایک نیا اور خوبصورت نام دے دے کے، جس سے وہ اب دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو بھی، تو وہ اپنے حرام کو اپنے لیے حلال کر لیں گے.
اور یہ دیکھیے آج کل اگر آپ غور سے دیکھیں نا کہ کیسے کیسے چیزوں کے نام ہم چینج کر کے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ وہ والی چیز نہیں ہے، وہ حرام والی وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ واقعہ سب سے جو ان کے اوپر حرام تھا، اور اس کے بعد دیکھیے ان کے اوپر ناخن والے جو جانور ہے وہ حرام تھے، اس کے بعد ان کے اوپر جو جانور جو ذبح کرتے تھے اس کی چربی حرام تھی۔ اب دیکھیں اگر گائے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت، آپ سوچیں کہ ہم نے ایک ایک چربی کا پیس اس میں سے نکالنا ہو کتنی مشکل ہو، سوائے وہ چربی کے جو ہڈی کے بالکل ساتھ لگی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان پہ حرام تھی، اور بعض چیزیں ایسی تھی جو حرما، یہ وہ بھی آتا ہے کہ جو ان کے علماء نے جان بوجھ کے ان کے اوپر، کئی ہوتا ہے نا کہ اس مذہب کی سختی اتنی زیادہ، ابھی بھی آپ دیکھیں یہ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اسلام کا نام لگا کے، اس کا دین کا نام لگا کے کہ ہم زیادہ متقی بننے کی خاطر ہم اپنے اوپر وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے وہ بھی سخت کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حلال کی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، مجھے یہ بڑے کیوٹ واقعہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیویوں کے گھر میں جایا کرتے تھے تو ان کی ایک بیوی جو تھی، ان کے پاس ان کے میکے سے شہد آیا کرتا تھا، تو وہ بہت خالص اور بڑا اچھا شہد تھا، تو کئی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے شہد کا شربت پیتے تھے۔ اب وہاں پہ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ تھوڑی دیر ان کو زیادہ بھی لگ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، انہوں نے آئی تھنک ان کی ایک اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائف تھی، یا تو وہ زینب تھی یا پھر حفصہ تھی، یا جن کے ساتھ ایک بیوی کے ساتھ مل کے انہوں نے پلان یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ان کے منہ سے کوئی اسمیل آتی ہے، تو پھر وہ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ تو اتنے صفائی پسند تھے، تو جب وہ غور کریں گے کہ اچھا میں کیا میں نے کیا تھا، تو وہ وہاں سے آئیں گے جب اپنی وائف کے گھر سے، تو ان کو ہوگا کہ وہاں تو میں نے یہ شربت پیا تھا، تو شاید اس کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو شربت اس کے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے زیادہ دیر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو وہاں پہ شہد پیتا ہوں، تو اس وجہ سے شاید میرے منہ سے اسمیل آتی ہے۔ لیکن جب ان کو یہ حضرت عائشہ کی بات کا پتہ چلا تو ان کو اتنا غصہ آیا تو انہوں نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد شہد کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میرے پر شہد حرام ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ایک آیت نازل کر دی کہ میری حلال کی چیز کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو۔ اور آج دیکھیے ہم کتنی آسانی سے فتوے دے دیتے ہیں، یہ حرام وہ حرام یہ حرام۔ ابھی کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے چھوٹی ایک بچی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مینس کے ینگ بچی تھی، تو میں اس کو یہ حرمت کے بارے میں، حرام کے بارے میں بتا رہی تھی، تو she said کہ میں تو اپنے بچوں کو سارا وقت یہی کہتی رہتی ہوں کوک نہیں تم نے پینا، دیکھو کوک حرام ہے۔ I said how come you can do this؟ she said وہ ڈرتے نہیں ہے نا، تو پھر میں ڈرانے کے لیے ہر چیز میں کہتی ہوں یہ حرام ہے مت کرنا، اور انہوں نے یہی سیکھ لیا ہوا ہے۔ اب پھر میں اس کو یہ بتا رہی تھی کہ اب اپنے ورڈز چینج کرو، ایسے نہیں ان کو کہو کہ یہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، یا جس طرح بھی ان کو سمجھا سکتے ہو۔ ہم اتنے بڑے بڑے فتوے ایک دم سے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صرف وہ چیزیں، قرآن میں دیکھیں اتنی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کو تم حلال نہیں کر سکتے ہو، اور میری حلال چیزوں کو تم حرام نہیں کر سکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے۔ جب بھی کبھی ایسے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، یہ تو حرام میں تم کر رہی ہو، تم ایسے کام کیوں کر رہی ہو، تم یہ چیز ایسے بول رہی ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ناراض ہوں گے ان باتوں سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ اب دیکھیے یہاں پہ، اور پھر دوسرا یہی آگے وہ کیا کریں، وَجِئْتُكُمْ، اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بِآیَاتٍ، نشانی کے ساتھ، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے۔ ان کے پاس نشانی کیا تھی؟ اس کو انجیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کے بارے میں وہ بیان کر رہے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیے وہ دونوں چیزیں، جہاں پہ تقویٰ کا بات آتی ہے، دیکھیں تقویٰ ہوگا تو اطاعت ہوگی، اگر ڈر نہیں ہوگا تو اطاعت نہیں ہوگی۔ آپ پورے قرآن میں دیکھیں، یہ لفظ تو مجھے لگتا ہے کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں بھی آتی نا تو اس کو بھی تقویٰ سمجھ آ جاتی ہے کہ تقویٰ لکھا ہوا ہے قرآن میں، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو، اگر تم متقی نہیں ہوگے تو تم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے۔ تقویٰ کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ اگر ایک لیول ہوتا ہے کہ شروع میں جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے ہمیں تھوڑا سا ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے،
कई दफा बिलीव करें कि शुरू में हम बड़े सख्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि ये भी गलत है वो भी गलत है, हम अपने साथ वालों की भी जिंदगियां मुश्किल कर देते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें कि इस्लाम सख्ती का दीन नहीं है, इस्लाम में बहुत आसानियां हैं। हुर्मत वाली चीजें, हराम चीजें तो आप गिनती पे आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, जो सूरत बकरा में भी आ गई थी और आगे सूरत मायदा में आ जाएंगे कुछ। और इसके अलावा तो पूरी चीजें हमारे लिए हलाल हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। तो अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपना तकवा अता कर दे। जब हमें तकवा मिलेगा तो हमें अतात करना बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरह से पहला लेवल जब ये होता है कि हम थोड़े सख्ती पे कायम हो जाते हैं। देखिए, जितना आप बिलीव करें, आप इस्लाम जानना शुरू होंगे, जितना आप कुरान से जुड़ेंगे, जितना आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को समझने की कोशिश करेंगे, उतनी आसानियां आ जाती। एक और मेरे उस्ताद की बात मैं आपसे शेयर करूं। वो लोग जो डेफिनेटली कुरान इस वक्त बैठ के सुन रहे हैं तो उनका मकसद यही है कि वो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए तो वो बैठे हुए हैं, वरना तो सारी दुनिया ना इस वक्त टीवी खोल के बैठ जाती है, कहीं भी और अच्छे जैसे काम है अल्लाह के वहां पे लगे होते। तो हमेशा जब जिंदगियों में चेंज आता है ना, आप ये देखें जैसे हमारी जिंदगी में चेंज आता है तो हमें दिल चाहता है हमारे बच्चे भी ऐसे हो जाए, हमारे बहन भाई भी ऐसे हो जाए। तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखें कि जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, आप सोचिए कि आप 4 लाइनें हैं गाड़ी की ना, आप तेज स्पीड से इधर जा रहे थे, अब एग्जिट जो है वो 1 2 3 लाइन के बाद एग्जिट आ रहा है ना, अगर आप यहां से मुड़ोगे तेजी के साथ तो आप मुमकिन है कि आप खुद भी मरोगे और दूसरों को भी मार दोगे। लेकिन अगर आप आराम से हिकमत के साथ अल्लाह से दुआएं करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि आप पहली लाइन से दूसरी में आते हो, फिर तीसरी में आते हो, फिर आप एग्जिट वाली लाइन लेते हो और आप आराम से एग्जिट लेते हो और फिर उस रास्ते पे चल जाते हो। बिल्कुल इस्लाम ऐसे ही है, इसको फॉलो करने का तरीका भी ऐसे ही है कि जैसे ही आपको पता चलता है आप अपनी जिंदगी को पाक करना शुरू करते हो। सबसे बड़ी बात है कि अपने दिल को साफ करना शुरू करते हो, अपने सोच को साफ करना शुरू करते हो। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और फिर हम अपनी नीयतों को साफ करना शुरू करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, और आप बिलीव करें कि ये इतना मुश्किल काम है कि नियत, सहाबा तक ये कहते थे कि हमने जितनी मेहनत अपनी नीयतों को साफ करने पे लगाई है, हमें किसी और चीज पे नहीं लगी है, क्योंकि नीयत ही तो सारा कुछ है। अगर हम नेकी का काम भी कर रहे हैं तो अगर नीयत खराब है तो वो भी हमारा जाया चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे दिलों के हाल भी जानते हैं, हम किधर जाएंगे। तो मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए एक तो होता है कि बचपन से ही हम इस तरह के थे तो वो तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम होता है ऐसे लोगों पे जो बचपन से ही ऐसे होते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, जब हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है तो हमें लगता है कि ओ, हम तो एक और, हमें तो अपने बनाए हुए रिलीजन पे चल रहे थे। मेरा ख्याल है कहते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था इन चीजों का। और जब हमें पता चलता है तो फिर हम जब चलने की कोशिश करते हैं तो फिर कहते हैं दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां कर दे, क्योंकि फितना इतने, ऐसा नहीं है कि आज का दौर फितने का और वो दौर फितने का नहीं था। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखो आज उस दौर में कितना बड़ा फितना था कि कोई मुसलमान जब कन्वर्ट होता था, क्या उसके गले में हार पहनाते थे? नहीं पहनाते थे, क्योंकि उसके तो खानदान वाले उसके दुश्मन हो जाते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात उस वक्त जो एज अ रसूल थी, वो ऐसा नहीं था कि कोई बड़ा फेमस इंसान थे या उनके इर्द गिर्द बैठना या उनके ग्रोह में शामिल होना कोई बड़ी एजाज की बात इर्द गिर्द के लोगों में होती थी। वो लोग तो इतना जुल्म करते थे जिनको पता चलता था कि मुसलमान है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो सहाबा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दफा में लब्बैक कहा था, उनके तो दर्जे देखे ना कहाँ पे। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अबू हुरैरा से कि अबू हुरैरा, तुम आखिर ऐसा क्या काम करते हो? क्योंकि जब मैं जन्नत में, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिखाई जन्नत, तो मैं अभी बाहर ही था, लेकिन मैंने अपने से पहले तुम्हारे कदमों की आवाज वहां पे सुनी थी। और पता है अबू हुरैरा ने क्या कहा था कि मुझे तो नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ, लेकिन मुझे जो एक चीज डिफरेंट लगती है कि मैं जब भी वुजू करता हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जितनी तौफीक दे देते हैं मैं 2 नफल पढ़ लेता हूँ। तो देखिए, वो अल्लाह के लिए कोई काम करे और अल्लाह उसकी इज्जत ना करे, अल्लाह उसकी कदर ना करे, अल्लाह उसकी मंजिलत ना दे, वो वाली, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने वो उनका इतना पसंद किया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरे से पहले जन्नत में उनकी कदमों की आवाज थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में बस चलने वाले बन जाए। अभी आएगा अंसारुल्लाह, फिर हम उस पर भी बात करेंगे कि हम अल्लाह के मददगार कैसे बन सकते हैं। हमें तो लगता है कि नहीं ऐसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला और उनके मददगार हम बन जाए। मददगार तो उनको चाहिए होता है ना जो किसी का मोहताज होंगे।
लेकिन हम अल्लाह के मददगार कैसे बन सकते हैं, आएगी वो भी आयत इंशाल्लाह। अब देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हान तआला हमें क्या बता रहे हैं कि इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह, रब्बी, मेरा रब है। अब देखिए फिर वही बात हो रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं कि मेरा रब, मेरा पालने वाला भी अल्लाह है, वो रब्बुकुम, और तुम्हारा रब भी वही है। कि मीन्स कि मेरा भी वही रब है, तुम्हारा भी वही रब है। मैं रब नहीं हूं और ना ही मैं तुमसे कोई डिफरेंट हूं कि मुझे तुम अल्लाह सुब्हान तआला का बेटा बना लोगे या मेरे साथ ऐसे, क्योंकि कोई आगे आएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला पूछेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से कि क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या ऐसे कहा था अपने जो फॉलो करते हैं पैरोकार को कहा था? तो वो कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन, जब तक मैं उन लोगों में था तो तू जानता है कि मैंने ऐसे नहीं कहा था, और मेरे बाद उन्होंने क्या कह दिया, मैं उसका कोई, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तू चाहता है तो तू उनको अजाब दे दे, लेकिन वो तेरे बंदे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात कही ना। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि हाँ उन्होंने शिर्क किया था तो उनको अजाब दे सकते, वो तेरे ही बंदे, लेकिन अगर तू उनको माफ कर दे तो या रब्बुल आलमीन तू तो बड़ा माफ करने वाला है। देखिए सेंटेंस बोलने में, लफ्जों के चुनाव में आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात कह दी कि तू तो माफ करने वाला है, उनको माफ कर देना। यहाँ पे वही बात वो कह रहे हैं कि बेशक अल्लाह जो मेरा रब है, वह रब्बुकुम, और तुम्हारा भी वही रब है, फअबुदूहु, बस उसी की इबादत करो, हाजा सिरातुम मुस्तकीम, तो यही सीधा रास्ता है। अब सीधा रास्ता हम दुआ मांगते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में हम अल्लाह सुब्हान तआला से एक ही रट में दुआ मांगते हैं, और वो देखिए इसका जवाब क्या है, फअबुदूहु, उसकी इबादत करोगे तो सीधा रास्ता मिल जाएगा। इबादत अब क्या है? क्या हम नमाज, रोजा, हज, ज़कात सिर्फ कर लेंगे तो हमें लगेगा कि अच्छा मैं तस्बीह भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया? हर अमल, देखिए अब्द की बात है, इसका अगर रूट वर्ड देखे ना, अब्द, ऐन बा दाल, और अब्द जो होता है उसको गुलामी को कहते हैं, और गुलाम जो है उसकी क्या मजाल कि अपने मालिक के हुक्म पे ना कर दे। अब इस हफ्ते में आपने इस एक बात पे बहुत तदब्बर करना है कि मैं अल्लाह का गुलाम हूं और मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, काबुरत कलिमातुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम वाली बात कर देता हूँ कि मेरी जात इतनी बड़ी, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपने इल्म की वजह से, अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो बात करते हैं ना, हम अपने इल्म पे इतना गुमान करते हैं कि मुझे क्या नहीं पता कि क्या करना है, कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा नहीं है। और हमें यही बात, अगर हमें ये एक बात की समझ आ जाए कि अल्लाह मालिक है, खालिक है, वही हमारी तदबीरें करने वाला है और मैं उसका गुलाम हूँ, तो हमें सारे दिन की समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आगे देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें अमल करने वाला बना दे, क्योंकि इल्म लेना बहुत आसान है। आप देखिए किसी भी आलम को अब तो इतनी आसानी हो गई है, आप एक क्लिक के ऊपर जाते हैं तो आप किसी भी आलम को सुन सकते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आसान जुबान में आपसे बात कर सकूं, ताकि जैसे जो मुझे अच्छी लगती है बात, जैसे मुझे समझ आती है, ताकि हम सारों को समझ आ जाए और हम बस अमल करने वाले बन जाए। इंशाल्लाह अल्लाह से जो गुमान करेंगे, जो दुआ करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को जरूर कबूल करेंगे। इंशाल्लाह अगली दफा फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।